سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 65۔ ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے جہاز میں سے لوگ اتر کر کشتیوں میں بیٹھنے لگے تھے۔ میں نے انہیں گنا، وہ 10 افراد تھے۔ وہ سب کے سب ہٹے کٹے اور تندرست انسان تھے، اور ان کے کمر سے اوپر کے جسم سرتاپا لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ زرہ بختر کے علاوہ اپنے سروں پر خود بھی پہنے ہوئے تھے۔ ان کی کمروں سے تلواریں، خنجر اور ڈھالیں لٹکی ہوئی تھیں۔ شانوں پر کمانے اور ترکش تھے، غرضے کہ وہ لوگ اس دور کے مروجہ تمام ہتھیاروں سے پوری طرح لیس تھے۔ وہ سب کے سب کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی آگے روانہ ہو گئی۔ وہ ہماری جانب آ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر جہاز پر ڈالی۔ کشتی تیزی سے ہم لوگوں کی طرف آ رہی تھی۔ ہم دونوں چٹان سے نیچے اتر کر پتھریلے ساحل پر کھڑے ہو گئے اور آنے والے مہمانوں کا انتظار کرنے لگے۔ کشتی کی پتواریں چلانے والے بڑے مشتاق اور تجربے کار لوگ معلوم ہوتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی ہسپانوی زبان جانتا ہو اور اس زبان میں کلام کا آغاز کرے تو تم مت بولنا، میں نے البرٹو سے کہا۔ میں خود ہی ان سے مناسب سوال و جواب کروں گا۔ ٹھیک ہے، البرٹو نے کہا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تمہاری ہدایت پر میں پوری طرح عمل کروں گا، اس لیے تمہیں اس بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ میں کوئی اتنا احمق نہیں ہوں کہ حالات کی نزاکت کو نہ سمجھ سکوں۔ اس اثنا میں کشتی ساحل پر آ کر رک گئی تھی اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک ایک کر کے خشکی پر اترنا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے سارے لوگوں کے اتر آنے کا انتظار کیا اور اس کے بعد وہ لوگ گروپ کی شکل میں ہماری طرف بڑھنے لگے۔ سب سے آگے ایک شخص تھا جو گویا اس گروپ کی قیادت کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے چلنے سے ان کے جسم پر سجے ہوئے لوہے کے ہتھیار ان کی زیرہ بختروں سے ٹکرا کر عجیب و غریب آواز پیدا کر رہے تھے۔ وہ لوگ خاصی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور بار بار چوکنا ہو کر اپنے چاروں طرف نظریں دوڑاتے جاتے۔ میں اور البرٹو بالکل نہتے اور تصویر حیرت بنے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرے اور البرٹو کے جسم پر کمر کے گرد ایک ایک مختصر سی کھال کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ سب لوگ ہمارے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ جو شخص سب سے آگے تھا اور جو گویا اس گروپ کی قیادت کر رہا تھا، اس نے مجھے اور البرٹو کو باری باری اپنی تیز نظروں سے گھورا۔ اس کے چہرے سے گہری سختی اور کرختگی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی آنکھوں سے شقاوت اور صفاقی جھلک رہی تھی۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے پرتگالی زبان میں ہم سے سوال کیا۔ میں نے اس کی بات پورے طور پر سن اور سمجھ لی تھی، لیکن دانستہ طور پر خاموش رہا۔ البرٹو تو ویسے بھی پرتگیزی زبان سے ناواقف تھا، اس لیے وہ بھی خاموش رہا۔ ہم دونوں کو خاموش دیکھ کر اس نے چند لمحے توقف کیا اور اس کے بعد اس نے اپنا یہی سوال یونانی زبان میں دہرایا۔ میں پھر بھی خاموش رہا اور البرٹو بھی خاموش رہا، کیونکہ وہ یونانی زبان بھی نہیں جانتا تھا۔ اس شخص نے چند لمحے ہمارے جواب کا انتظار کیا، لیکن جب ہم دونوں خاموش رہے تو اس نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو اشارہ کیا۔ جس شخص کو اشارہ کیا گیا تھا وہ بڑھ کر آگے آیا اور اپنے لیڈر کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اس نے رومن زبان میں وہی سوال دہرایا۔ میں اور البرٹو احمقوں کی طرح ان کی شکلیں دیکھتے رہے۔ ہم دونوں کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ہم اس کی زبان نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم خاموش رہ کر دیکھ رہے تھے کہ وہ شخص تھوڑی دیر تک کسی فکر میں ڈوبا رہا اور اس کے بعد اس نے یہی سوال لاطینی زبان میں دہرایا۔ میں اور البرٹو دونوں خاموش کھڑے رہے۔ ظاہر ہے پروفیسر کہ میں ان ساری زبانوں کو سمجھ رہا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر انہیں جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا ان میں سے کوئی ہسپانوی زبان جاننے والا موجود ہے یا نہیں۔ مجھے اور البرٹو کو سہولت کی خاطر ہسپانوی زبان کو ہی بات چیت کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ مجھے یقین تھا کہ
ان لوگوں میں کوئی نہ کوئی ہسپانوی زبان جاننے والا ضرور موجود ہوگا۔ رومن اور لاطینی زبانوں میں اپنا سوال دہرانے کے بعد وہ شخص بھی خاموش ہو گیا اور اپنے لیڈر کی طرف دیکھنے لگا، جو غور سے ہم دونوں کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے مایوسی کے انداز میں گردن ہلائی اور اس شخص سے مخاطب ہو کر پرتگیزی زبان سے بولا، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ وحشی ہم لوگوں کی کوئی زبان بھی نہیں سمجھیں گے، ان کے ساتھ ہمیں اشارے کی زبان میں گفتگو کرنی پڑے گی۔ خیر، اینٹونیو کو آزماتے ہیں، شاید اس کی زباندانی کچھ کام آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور شخص کو اشارہ کیا جس کی عمر 40-45 سال کے قریب ہوگی۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور اس کے چہرے پر گھنی سرخ داڑھی مونچھیں تھیں۔ اب میں ان لوگوں کے بتائے بغیر سمجھ چکا تھا کہ ان کا تعلق پرتگال سے ہے، کیونکہ ایک تو ان کے لیڈر نے سب سے پہلے جس زبان میں سوال کیا تھا وہ پرتگیزی زبان تھی، اور اب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس زبان میں گفتگو کر رہا تھا وہ بھی پرتگیزی ہی زبان تھی۔ اس لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا قطعاً مشکل نہیں تھا کہ ان لوگوں کا تعلق پرتگال کی سرزمین سے ہے۔ لیڈر کے اشارے پر اینٹونیو آگے بڑھا اور اس نے پہلے انگریزی زبان میں وہی سوال دہرایا جو اس سے پہلے اس کے دو ساتھی پوچھ چکے تھے۔ ہم دونوں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے وہی سوال ہسپانوی زبان میں دہرایا۔ جیسے ہی اس کی زبان سے ہسپانوی کے الفاظ ادا ہوئے، البرٹو کی آنکھوں میں جیسے زندگی کی چمک آ گئی۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ ان لوگوں میں کم از کم ایک شخص ایسا ضرور موجود ہے جس کے ساتھ وہ اپنی زبان میں گفتگو کر سکتا ہے۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اینٹونیو نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں گھماتے ہوئے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر ہسپانوی زبان میں سوال کیا۔ البرٹو نے میری طرف کنکیوں سے دیکھا۔ یہی سوال میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے ہسپانوی زبان میں جواب دیا۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اینٹونیو اور اس کے تمام ساتھی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ یقیناً وہ ایک وحشی کو افریقہ کی سرزمین پر ہسپانوی زبان بولتے دیکھ کر ان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اینٹونیو نے میری بات کو پرتگیزی زبان میں ترجمہ کر کے اسے اپنے لیڈر تک پہنچایا۔ لیڈر نے گھور کر مجھے دیکھا اور پھر پرتگیزی زبان میں اینٹونیو سے کہا، ہمیں فی الحال محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آس پاس کہیں ان وحشیوں کے ساتھی چھپے ہوئے ہوں اور اچانک ہم پر حملہ کر دیں۔ ویسے بھی ان میں سے ایک تو بوڑھا ہے اور ہمارے مقصد کے لیے بیکار ہے، لیکن یہ دوسرا جس کی جسم کی رنگت عجیب و غریب ہے، جوان اور ہٹا کٹا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کے عوض ہمیں اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ بہرحال فی الحال ہمیں ان کے دوستانہ ماحول میں گفتگو کر کے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس علاقے میں اگر کوئی بستی ہے تو اس میں کتنے لوگ آباد ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی ہم آگے کی جانب کوئی قدم بڑھا سکیں گے۔ اب تم اس شخص کو یہ بتاؤ کہ ہمارا جہاز راستہ بھٹک کر اس طرف آ گیا ہے اور ہم لوگ چند روز کے لیے یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو راضی کرو کہ ہمیں چند روز یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، اس کے بعد موقع ملتے ہی ہم اپنا کام دکھا دیں گے۔ اور ہاں، ان لوگوں کو میرے بارے میں بتا دو کہ میں اس جہاز کا کپتان اور جہاز میں موجود سارے لوگوں کا سردار ہوں اور میرا نام ژاگو ہے۔ اینٹونیو خاموشی سے ژاگو کی باتیں سنتا رہا، اور جب ژاگو بول چکا تو اس نے بڑی نرم اور ملائم آواز میں ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، ہم لوگ بحری مسافر ہیں اور ہمارا جہاز دراصل اپنے راستے سے بھٹک کر ادھر آ گیا ہے۔ اپنی منزل کی صحیح سمت کا تعین کرنے میں ہمیں چند روز کا عرصہ لگے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تب تک کے لیے ہمیں یہاں قیام اور آرام کرنے کی اجازت دی جائے۔ تم لوگ یقین کرو کہ ہمارا رویہ دوستانہ ہے، ہم تم لوگوں کے دشمن نہیں ہیں۔ اگر تم لوگ ہمیں چند روز کے لیے یہاں رہنے کی اجازت دو گے تو ہم نہ صرف تمہارے شکر گزار ہوں گے بلکہ تمہارے لیے ہم ایسی بہت سی چیزیں بھی دیں گے جو تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ صرف چند روز کی بات ہے، اس کے بعد ہم لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا نام اینٹونیو ہے اور سردار کا نام ژاگو ہے۔ اس نے ہم لوگوں سے بھی ہمارے نام دریافت کیے تھے اور یہ بھی پوچھا کہ ہماری بستی یہاں سے کتنی دور ہے۔ میرا نام ٹیابو ہے، میں نے کہا، اور میرے ساتھ یہ میرا دوست البرٹو ہے۔ ہماری بستی یہاں سے دور نہیں ہے اور میں اپنے قبیلے کا روحانی پیشوا ہوں اور میرا حکم پورے قبیلے کے لیے ایک مشترکہ فیصلے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس معاملے میں مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں سے مشورہ کرنا ہوگا۔ ہم لوگ اجنبیوں سے دوستی کرنے میں بہت محتاط رہتے ہیں اور جب تک پورے قبیلے کی رائے شامل نہ ہو اس معاملے میں کوئی نہیں بولتا۔
تم لوگوں کو اپنی درخواست کے جواب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جاؤں گا اور ان کی رائے معلوم کروں گا۔ ویسے مجھے پوری امید ہے کہ وہ لوگ تمہیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں گے، لیکن پھر بھی میں ان سے مشورہ کیے بغیر تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ اپنے قبیلے میں واپس جا رہا ہوں۔ تم لوگ یہیں ٹھہرو اور میری واپسی کا انتظار کرو۔ میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے قبیلے کے لوگوں کے فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ میرے پیچھے آنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اتنا کہہ کر میں نے البرٹو کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں بستی کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے ان لوگوں کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اینٹونیو میری باتوں کا پرتگیزی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے سردار کو بتا رہا تھا اور ژاگو اپنی تیز نظروں سے ہم دونوں کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے اور ان میں سے کسی نے بھی ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان سب لوگوں نے ژاگو کی طرف دیکھا، لیکن ژاگو نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں پرسکون رہنے کی تلقین کی اور وہ خاموش کھڑے رہے۔ ان سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر میں اور البرٹو تیزی سے ہماری بستی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اب تمہارا کیا منصوبہ ہے؟ البرٹو نے مجھ سے دریافت کیا۔ یہ لوگ بڑے مکار ہیں اور ان کے عزائم نہایت خطرناک ہیں، میں نے البرٹو سے کہا۔ دراصل ان لوگوں کا منصوبہ یہ ہے کہ یہاں چند روز قیام کرنے کے بعد حالات کا اچھی طرح جائزہ لے لیں اور راہ عمل متعین کر لیں۔ اس کے بعد جو بھی ان کا پروگرام ہو اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے بستی کے کچھ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں اور جہاز میں بھر کر انہیں یہاں سے لے جائیں۔ بعد میں انہیں کہیں اچھے داموں میں فروخت کر دیں گے۔ کیا انہوں نے آپس میں اپنی زبان میں یہی بات کی تھی؟ البرٹو نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے البرٹو کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ ژاگو نے اینٹونیو سے کیا بات کی ہے۔ تم نے ان کا مطلب ٹھیک سمجھا ہے ٹیابو، البرٹو نے کہا۔ وہ واقعی بڑے خطرناک لوگ معلوم ہوتے ہیں اور ان کا اس بستی میں آنا ایک فال بد کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے ان کے جہاز کو دیکھ کر پہلے جتنی خوشی ہوئی تھی، اب ان لوگوں کو دیکھ کر اتنا ہی افسوس ہو رہا ہے اور ساتھ ہی بڑا خوف بھی محسوس ہو رہا ہے۔ نہ جانے یہ لوگ ہماری بستی کے ان سیدھے سادھے لوگوں کے ساتھ کیا مکر و فریب کریں گے اور انہیں کس طرح اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ اس بارے میں چنداں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے البرٹو کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ بستی والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر انہوں نے ایسی کوئی حرکت کی تو انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں کافی حد تک تمہاری مخفی صلاحیتوں سے واقف ہوں، البرٹو نے کہا، لیکن ایک بات تو بتاؤ، اگر ان لوگوں نے مل کر بستی پر حملہ کر دیا تو بستی کے لوگ جو صرف پتھر اور ہڈی کے ہتھیاروں سے مسلح ہیں ان لوگوں کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ بستی والوں کی شکست یقینی ہے، تم انہیں شکست سے کس طرح بچا لو گے؟ میں البرٹو کے اس سوال کے جواب میں مسکرا دیا اور میں نے کہا، تمہارے اس سوال کا عملی جواب تو تمہیں اس وقت ملے گا جب ان لوگوں کی طرف سے حملے کی کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال صبر کرو اور دیکھتے جاؤ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس اثنا میں ہم لوگ بستی کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ بستی میں پہنچتے ہی میں نے نارو کے بیٹے پالیش کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ وہ چاروں طرف آدمی دوڑا کر بستی کے سارے لوگوں کو میدان میں اکٹھا کر لے، میں ان سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ پالیش میرا حکم پاتے ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا تھا۔ نارو اگرچہ اب بھی قبیلے کی سردار تھی، لیکن اب وہ کافی بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا پالیش ایک خوبرو اور صحت مند جوان تھا اور سارے قبیلے میں اسے بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ سب کا خیال یہی تھا کہ کچھ عرصے بعد جب نارو کام کاج کے بالکل قابل نہیں رہے گی تو اس کی جگہ پالیش کو ہی قبیلے کا سردار بنا دیا جائے گا اور میری روحانی پیشوا کی حیثیت اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ میں اور البرٹو بستی کے وسط میں واقع میدان میں جا کر بیٹھ گئے۔ جلد ہی نارو بھی ہمارے پاس آ گئی۔ اسے اس کے بیٹے نے اطلاع دی تھی کہ میں نے ساری بستی کے لوگوں کو طلب کیا ہے۔ نارو کے استفسار پر میں نے اسے بتا دیا کہ بستی کو ایک بار پھر اجنبیوں سے خطرہ درپیش ہے اور اس خطرے کے تدارک کی تدبیریں کرنے کے لیے میں نے سارے لوگوں کو یہاں جمع ہونے کی ہدایت دی ہے۔ میں نے نارو سے درخواست کی کہ وہ قبیلے کی سردار ہونے کی حیثیت سے میرے ساتھ پورا تعاون کرے اور قبیلے کے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ اس معاملے میں بلا چون چرا میرے احکامات کی پابندی کرے اور وہ خود بھی میرے احکامات کی پابندی کرے۔ بھلا نارو کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو مجھے
اپنا اور اپنے قبیلے والوں کا نجات دہندہ سمجھتی تھی، کیونکہ میں نے عملاً بارہا اس کا مظاہرہ کیا تھا۔ نارو کو وہ وقت بھی اچھی طرح یاد تھا جب اس قبیلے پر چوہوں کی صورت میں بدروحوں نے حملہ کر دیا تھا، اور میرے حکم کے مطابق سارے قبیلے کے لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی تھی۔ پھر نارو کو وہ وقت بھی یاد تھا پروفیسر، جب چٹان گرنے سے ندی کا دہانہ بند ہو گیا تھا اور قبیلے والوں کے لیے پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس وقت میں ہی تھا جس نے تنے تنہا ہزاروں من وزنی چٹان کو اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے سونے کی تلاش میں آنے والے اجنبیوں کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی نارو کو یاد تھا۔ چنانچہ اسے اس امر کا پورا یقین تھا کہ میں جو کچھ بھی کروں گا اس میں قبیلے والوں کے لیے بھلائی اور صرف بھلائی کا پہلو موجود ہوگا۔ چنانچہ اس نے کہا، ٹیابو، تم ہم سب کے محسن اور دوست ہو، بھلا تمہارا حکم ماننے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ میں نے نارو کا شکر ادا کیا۔ اس اثنا میں لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کر تیزی سے میدان کی طرف آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان لوگوں سے بھر گیا۔ ان میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی شامل تھے۔ وہ سب کے سب بڑے مضطرب نظر آ رہے تھے۔ ایک عرصے سے ان کی زندگی ایک نپے تلے دھارے پر چل رہی تھی، اور گزشتہ 10 سال کے دوران کوئی چونکا دینے والا اور ہلا دینے والا واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا تھا۔ اب ایک طویل مدت کے بعد کوئی ایسی بات درپیش آئی کہ میں نے ان سب کو طلب کیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر تیزی سے میدان میں جمع ہو رہے تھے۔ ان سب کے چہرے ایکسر سوال بنے ہوئے تھے۔ جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ بستی کے تقریباً سارے ہی لوگ میدان میں جمع ہو گئے ہیں، تو میں نے نارو سے کہا کہ پہلے وہ ان سے خطاب کرے۔ نارو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے مختصراً قبیلے والوں سے صرف اتنا کہا کہ قبیلے کو ایک بڑا خطرہ درپیش ہے جس کے بارے میں تفصیلات ٹیابو بتائے گا، اور پھر یہ کہ اس معاملے میں سارے لوگ ٹیابو کے احکامات کی بلا چونچرا پابندی کریں گے۔ نارو کے بیٹھ جانے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے بستی والوں کو ایک اجنبی جہاز کی آمد اور اجنبیوں کے خطرناک عزائم کے بارے میں بتایا۔ مجھے بستی والوں کو یہ سمجھانے میں کافی دقت پیش آئی کہ بحری قزاق کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح انہیں یہ بھی سمجھانا بڑا دشوار ثابت ہوا کہ غلام کیا ہوتا ہے اور مہذب دنیا میں غلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور کسی انسان کو غلام کس طرح بنایا جاتا ہے۔ میں نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ اس بار آنے والے اجنبی بڑے خراب عزائم کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ انہیں اس علاقے میں سونے کی موجودگی کا کوئی علم نہیں ہے اور یہ صرف انسانوں کو پکڑنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ اجنبی چند روز کے لیے بستی میں قیام کرنا چاہتے ہیں اور ہم انہیں اس کی اجازت دے دیں گے اور ان کی مہمان نوازی بھی کریں گے۔ انہیں کھانا اور خوراک وغیرہ فراہم کریں گے، کیونکہ ان کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہوگا۔ ہم فوری طور پر اجنبیوں سے کوئی جھگڑا مول نہیں لیں گے، لیکن جس وقت وہ ہمارے خلاف کسی کارروائی کا آغاز کریں گے تو پھر ہمارا جوابی عمل شروع ہوگا، اور بستی کے ایک ایک فرد کے لیے لازم ہوگا کہ وہ میری ہدایت پر پوری طرح عمل کرے۔ اگر کوئی بھی شخص میرے حکم سے سرتابی کرے گا تو اس کا نتیجہ نہ صرف اس کے حق میں بلکہ بستی کے تمام لوگوں کے حق میں بہت خراب ثابت ہوگا۔ بستی والوں نے ایک زبان ہو کر اس بات کا عہد کیا کہ وہ سب کے سب میرے کہنے کے مطابق عمل کریں گے، اور یہ کہ وہ میرے حکم سے سرتابی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد میں اور البرٹو وہاں سے دوبارہ ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ان لوگوں کو بستی کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہو؟ البرٹو نے راستے میں مجھ سے پوچھا۔ اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ اگر اس وقت میں انہیں بستی میں داخل ہونے سے روکوں گا تو ظاہر ہے کہ وہ زبردستی بستی میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح اچانک ایک ایسی جنگ چھڑ جائے گی جس کے لیے بستی کے معصوم اور سیدھے سادے لوگ ابھی پوری طرح بھی تیار نہیں ہیں۔ میری حکمت عملی یہ ہوگی کہ ان لوگوں کو بستی کے اندر داخل ہونے دیا جائے اور ان کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھی جائے۔ اس دوران میں بستی کے تمام لوگوں کو یہ ہدایت کر دوں گا کہ ہر شخص ہر وقت مسلح رہے اور اپنی حفاظت کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ میں خود ہر وقت چوکنا رہوں گا اور صورتحال پر کڑی نظر رکھوں گا۔ جیسے ہی ان لوگوں کی طرف سے کوئی مخالفانہ قدم اٹھایا جائے گا، اسی طرح میں سب سے پہلے ان کے سردار کی گردن ناپوں گا۔ ژاگو کی ساری بہادری اور بدماشی میرے سامنے دھری رہ جائے گی۔ ہم دونوں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے واپس ساحل پر آ گئے، جہاں ژاگو، اینٹینیو اور اس کے دوسرے ساتھی
بڑی بے چینی کے ساتھ ہم لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں دور سے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ لوگ فوراً ہماری طرف متوجہ ہو گئے، لیکن انہیں دیکھ کر کے اطمینان ہوا کہ ہم لوگ پہلے کی طرح نہتے تھے اور اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے، نیز یہ کہ ہم دونوں تنہا ہی واپس آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ کوئی اور لوگ نہیں تھے۔ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے اس معاملے پر بات کی۔ میں نے آنٹونیو سے مخاطب ہو کر ہسپانوی زبان میں کہا، اور میرے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر بیرونی دنیا سے آنے والے اجنبی نیک عزائم کے ساتھ یہاں چند روز کے لیے قیام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے، لیکن اگر اجنبیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، اور اس صورت میں اجنبیوں کا ایک بھی آدمی اس خطے سے زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ میرے قبیلے کے لوگ اس بات کی ضمانت چاہتے ہیں کہ اجنبی کیا نیت رکھتے ہیں۔ اینٹونیو نے میری باتوں کا پرتگیزی زبان میں ترجمہ کر دیا اور اپنے سردار کو سناتا رہا۔ جب اینٹونیو نے اپنی بات ختم کر لی تو ژاغو اپنے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پرتگیزی زبان میں اینٹونیو سے کہا، یہ وحشی کافی چالاک اور ہوشیار معلوم ہوتے ہیں، یہ اتنے سیدھے اور احمق نہیں ہیں جتنی کہ ہم انہیں پہلی نظر میں سمجھے تھے۔ تم ان سے یہ پوچھو کہ یہ ہم سے کس قسم کی ضمانت چاہتے ہیں۔ اینٹونیو نے ژاغو کے سوال کا ہسپانوی زبان میں ترجمہ کر کے ہمیں سنایا۔ تم لوگ جس دیوتا کو بھی مانتے ہو، ہماری پوری بستی کے لیے تمہیں اس دیوتا کی قسم کھانی پڑے گی کہ تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں نے اینٹونیو سے کہا، جس نے میری بات کا پرتگیزی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ ژاغو کے لبوں پر ایک عیارانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے اینٹونیو سے کہا۔ اگر یہ لوگ محض اتنی سی بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو ان کو مطمئن کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم کسی بھی الٹے سیدھے دیوتا کی قسم اٹھا لیں گے، اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ تم ان لوگوں کو بتاؤ کہ ہمیں ان کی یہ شرط منظور ہے۔ اینٹونیو نے ہمیں ہسپانوی زبان میں بتا دیا کہ ژاغو کو ہماری شرط منظور ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ہسپانوی زبان میں کہا، اب تم لوگ چل کر ہماری بستی میں داخل ہو سکتے ہو، لیکن بستی میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام تمہیں کرنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہیں اپنے دیوتا کی قسم کھانی پڑے گی۔ اس پر ژاغو نے ہم لوگوں سے کہا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہمارے جہاز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جہاز میں ہی رہنا پسند کریں گے اور باہر نہیں نکلیں گے، ان کے لیے خوراک جہاز میں ہی بہم پہنچائی جائے، البتہ باقی لوگ بستی چلیں گے۔ اینٹونیو نے ژاغو کی بات کا ترجمہ کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ میں پہلے اس کی بات سن اور سمجھ چکا تھا، اور اب میرے لیے اس بات میں رتی برابر شبہ نہیں رہا تھا کہ بحری قزاقوں کے اس جہاز میں غلاموں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے، جو سب کے سب پابہ زنجیر ہیں اور جنہیں اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر یہ کہ یہی غلام جہاز کے چپو چلانے پر مامور ہوں گے۔ ان لوگوں کو جہاز سے باہر آنے نہیں دیا جائے گا اور ان کے لیے کھانا وہیں فراہم کیا جائے گا جہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد ژاغو نے اینٹونیو کو چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے جہاز پر بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ ساحل پر آ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد ساحل پر اسلحہ بند قزاقوں کا مجمع جم گیا، جو سر سے لے کر کمر تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھی اور جن کی صورتوں سے صفاکی جھلک رہی تھی۔ میں نے ان کے جہاز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ عرشے پر مجھے چند لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے اور وہ بھی اپنے باقی ساتھیوں کی طرح پوری طور پر مسلح تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی مشکل نہیں آئی کہ ان لوگوں کو غلاموں کی حفاظت اور نگرانی کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ میری اور البرٹو کی رہنمائی میں بحری قزاقوں کا قافلہ بستی کی طرف روانہ ہوا۔ جنگلی درختوں کے علاقے سے نکل کر ہم لوگ کھلے ہوئے میدان میں آ گئے جہاں تا حد نگاہ کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ژاغو اور اینٹونیو ہم دونوں کے ساتھ تھے۔ کھیتوں پر نظر پڑتے ہی ژاغو کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کھیتوں کے علاوہ جگہ جگہ مویشی بھی چرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ژاغو کو یہ سب کچھ عجیب اور ناقابل یقین سا لگا اور اس نے اینٹونیو سے مخاطب ہو کر کہا، میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ آدم خور وحشی انتہائی پسماندہ ہوں گے اور ان کی گزر اوقات جانوروں کے کچے گوشت پر ہوتی ہوگی، لیکن میری توقعات کے برعکس یہ لوگ تو کھیتی باڑی اور مویشی بانی کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس علاقے سے پکڑ لے جانے کے بعد غلاموں کی ہم زیادہ قیمت وصول کر سکیں گے، کیونکہ انہیں وہ سارے ہنر آتے ہیں جو ان کے مالکان ان سے لینا چاہتے ہیں۔ اس بات کا علم تو ہمیں ان کی بستی میں داخل ہونے کے بعد ہی ہو سکے گا۔
ژاغو نے جواب دیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں کہ دھاتوں کے استعمال سے واقف ہیں۔ یہ لوگ یقیناً لکڑی اور پتھر کے حل استعمال کرتے ہوں گے۔ اس اثنا میں ہم لوگ بستی کے اندر داخل ہو گئے۔ بستی کے سارے لوگ بستی کے وسط میں میدان میں جمع تھے اور اجنبیوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اور البرٹو آگے آگے تھے اور ژاغو اور اینٹونیو بالکل پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور ان کے پیچھے تقریباً 100-125 آدمیوں کا مجمع تھا جو سب کے سب مسلح تھے۔ بستی کے لوگوں پر نظر پڑتے ہی اینٹونیو نے ژاغو سے پرتگیزی زبان میں کہا، ایک بات محسوس کرو ژاغو، وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو لوگ موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر بہت اچھی صورت کے مالک ہیں اور خوب موٹے تازے ہیں۔ ویسے ان لوگوں میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ان میں سے بہت کم مسلح نظر آتے ہیں، زیادہ تر لوگ نہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ ہمیں اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، اس لیے یہ مسلح نہیں ہیں، ژاغو نے کہا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ اینٹونیو نے کہا، ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں اور انتظار کی لمبی زحمت کیوں گوارا کریں؟ ابھی سے ہم اپنی کارروائی کا آغاز کیوں نہ کر دیں؟ ان میں سے جتنے مرد اور عورتیں، جوان، نوجوان اور نوعمر ہیں، انہیں چھوڑ کر ہم باقی تمام لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور زندہ رہ جانے والوں کو رسیوں سے باندھ کر اپنے ساتھ جہاز پر لے چلتے ہیں۔ میں اینٹونیو کی یہ بات سن کر پریشان سا ہو گیا۔ مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ معاملات فوراً ہی دوسرا رخ اختیار کر لیں گے۔ اگر یہ لوگ اچانک بستی والوں پر ٹوٹ پڑیں تو واقعی بڑی مصیبت آ جائے گی۔ یہ تو ٹھیک ہے پروفیسر کہ میں نے ان میں سے کسی کو بھی زندہ واپس نہیں جانے دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے اپنے قبیلے کے بہت سارے لوگ مارے جاتے۔ مجھے ان لوگوں کو مرنے سے بچانا تھا۔ مجھے فوری طور پر کوئی حکمت عملی تیار کرنا تھا تاکہ اگر ژاغو اینٹونیو کی رائے سے اتفاق کر کے اپنے آدمیوں کو حملے کا حکم دے دے تو میں اس کا تدارک کر سکوں۔ اور پھر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اب صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے قدم آہستہ کر دیے اور اس طرح میرے اور ژاغو کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ژاغو نے اینٹونیو کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت فضا اس لحاظ سے ہمارے لیے سازگار ہے کہ ان کے قبیلے کے سارے لوگ یہاں ایک ہی جگہ میدان میں جمع ہیں اور ان کی اکثریت غیر مسلح ہے۔ اگر اس وقت ہم انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ان پر ٹوٹ پڑیں تو یہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن کیا اس وقت ہمارے پاس کافی تعداد میں رسیاں موجود ہیں؟ میں نے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیا تھا، اینٹونیو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں فوراً ہی اپنی کارروائی کا آغاز کرنا پڑے، اس لیے میں نے میگاس، والینوس اور لاترا وغیرہ کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ رسیاں اپنے ساتھ لے لیں۔ اس وقت ہمارے پاس اتنی رسیاں موجود ہیں کہ ہم ان سے ان سب لوگوں کے ہاتھ باندھ سکیں گے جنہیں ہمیں غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، کارروائی کا آغاز کر دینا چاہیے۔ جتنی جلدی ہم یہ کام انجام دیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ژاغو نے پیچھے پلٹ کر اپنے ساتھ آنے والے مسلح لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ میدان کے وسط میں موجود لوگوں کے گرد آہستہ آہستہ اس طرح گھیرا ڈالا جائے کہ وہ یہ بات فوری طور پر محسوس نہ کر سکیں کہ انہیں محاصرے میں لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ حکم دے تو تمام لوگ اپنی اپنی تلواریں سونت لیں اور فوراً بوڑھے اور عمر رسیدہ لوگوں کا قتل عام شروع کر دیں۔ لیکن نوعمروں، جوانوں اور نوجوانوں کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں زندہ گرفتار کر کے ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے جائیں۔ ژاغو جب اپنے لوگوں کو پرتگالی زبان میں یہ ہدایت دے رہا تھا تو البرٹو الجھی الجھی نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ژاغو اپنے آدمیوں سے کیا کہہ رہا ہے اور ان لوگوں کا کیا مقصد ہے۔ بالآخر البرٹو سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے مجھ سے قبیلے کی زبان میں یہ پوچھ ہی لیا کہ ژاغو اپنے آدمیوں کو کیا ہدایت دے رہا ہے۔ یہ انہیں ہم لوگوں کی ہلاکت کا حکم دے رہا ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی البرٹو، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہاں آیا تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ بستی کے سارے لوگوں کو مسلح ہونے کا حکم دے دیتا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا، اور اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اجنبی لوگوں کو نہتہ دیکھ کر ان پر فوری طور پر حملہ کر دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو پھر؟ البرٹو نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ اب کیا ہوگا؟
تم انہیں کس طرح روکو گی؟ میں نے انہیں روکنے کا طریقہ سوچ لیا ہے، تم اطمینان رکھو، مجھے یقین ہے کہ ہمارے کسی آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس اثنا میں نے یہ محسوس کر لیا کہ ژاغو اور اینٹونیو کے پیچھے آنے والے لوگوں کی رفتار سست پڑ گئی ہے اور وہ آہستہ آہستہ چاروں طرف پھیلتے جا رہے ہیں، لیکن ان کا انداز ایسا ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ دانستہ ایسا کر رہے ہیں، بلکہ صرف یہی لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے آس پاس کے مناظر کے حسن اور دلکشی سے متاثر ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ چاروں طرف بکھرتے جا رہے ہیں۔ قبیلے کے سیدھے سادھے اور معصوم لوگوں کو ان کی اس چال کا اندازہ بھی نہیں تھا اور وہ چاروں طرف سے مسلح اجنبیوں کے نرغے میں گر گئے ہیں۔ میں نے اپنے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، غیر مسلح اور نہتے قبائلیوں کو پوری طرح مسلح اور چاقو چوبند قزاقوں نے ایک بہت بڑے دائرے کی شکل میں اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں ژاغو کے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ اینٹونیو ژاغو کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور وہ دونوں مجھ سے محض چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ اچانک ژاغو نے پرتگالی زبان میں اپنے لوگوں کو حکم دیا، اپنی تلواریں نیام سے باہر نکالو، تلوار اور ڈھال سنبھال کر تیار ہو جاؤ۔ اس حکم کے ساتھ ہی سارے قزاقوں نے اچانک اپنی تلواریں سونت لیں۔ چاروں طرف ایک لمحے کے لیے بجلیاں سی کوند گئیں۔ میرے قبیلے کے لوگ منظر کی اس اچانک تبدیلی پر سخت حیران ہو گئے اور گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگے۔ تقریباً سارے لوگوں کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ غصے کے مارے میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے البرٹو سے آہستہ سے کہا کہ وہ ہم لوگوں سے دور چلا جائے۔ البرٹو نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بلند آواز میں اپنے قبیلے والوں سے چلا کر کہا، اور اسی کے ساتھ ہی میں نے بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹ کر ژاغو کو دونوں شانوں سے پکڑ لیا۔ میں نے دانستہ اپنی گرفت ہلکی رکھی تھی، ورنہ میرے صرف ذرا سا دباؤ ڈالنے سے ہی اس کے شانوں کی ہڈیاں چٹک کر ٹوٹ جاتی اور وہ بے سدھ ہو کر مر جاتا۔